بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ سہو کے اہم مسائل۔ آج آپ جانیں گے کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی آپ جانیں گے کہ سجدہ سہو واجب ہو گیا تھا اور نہیں کیا تو آیا نماز کو لوٹانا پڑے گا یا نہیں لوٹانا ہوگا، اور کب تک لوٹانا ضروری ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی جانیں گے کہ اگر سجدہ سہو واجب نہیں ہوا تھا اور کر لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو میں بہت سے اہم مسائل سجدہ سہو کے تعلق سے آنے والے ہیں، اس لیے آپ حضرات آخر تک سنیں۔ پہلے تو ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ واجب کے چھوٹ جانے کی وجہ سے یا واجب کے آگے پیچھے ہو جانے کی وجہ سے جو کہ بھول کر ہوا ہو تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی واجب جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے، اور اگر بھولے سے چھوٹا تو پھر سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے، اور سجدہ سہو کرنے سے نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر سہو ہو جائے تو 2 سجدے کر لینے چاہیے کہ یہ شیطان کو ذلیل کرنے والے ہیں، کہ شیطان بھلاتا ہے اور جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے کہ میں نے تو اس کو اللہ سے غافل کیا تھا، 2 سجدے اور کر کے اس نے مجھے نقصان پہنچا دیا۔ تو اس لیے سجدہ سہو کے بارے میں مسائل جاننے چاہیے کہ نماز کے اندر 14 واجبات ہیں۔ ان واجبات میں سے کوئی ایک واجب بھی چھوٹ جاتا ہے یا ترتیب متاخر ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ پہلا مسئلہ ہے کہ پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے متعین کرنا، فرض کی، اسی طرح سنت و نوافل کی تمام رکعتوں کو، اور فرض کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے متعین کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم 4 رکعت مثلا پڑھ رہے ہوں یا 3 رکعت پڑھ رہے ہوں تو ان کی پہلی 2 رکعتوں میں ہی قرات فرض ہے۔ اگر کوئی شخص بھولے سے سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ رکوع میں چلا جاتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے قرات کرنا، اور پھر اس قرات کو وہ تیسری یا چوتھی رکعت میں کر لیتا ہے تو پھر سجدہ سہو کر لیتا ہے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے قرات بالکل یا نہ کی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو قرات کرنا تو فرض ہے لیکن پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا واجب ہے، تو اس لیے پہلی 2 رکعتوں میں کوئی قرات نہ کر سکا، بھول گیا، تو اس کے بعد سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تو پہلا یہ ہے۔ اور دوسرا ہے کہ سورت ملانا، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنت و نوافل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا، تو یہ بھی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھ کر کے سجدے میں چلا گیا یا رکوع میں چلا گیا تو اس کے بعد سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور تیسرا ہے سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے۔ اگر کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی سورت پڑھنی ہو اور اس کو ذہن میں ہم گھما رہے ہیں تو سبحانک اللہم پوری کرنے کے بعد فوراً سورت ذہن میں آ جاتی ہے، سورت منہ پر آ جاتی ہے اور ہم سورت پڑھ دیتے ہیں اور سورت پڑھنا بھول جاتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور چوتھا ہے سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ اگر کسی نے پہلے سورت پڑھ لی پھر بعد میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس کے اوپر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور 5واں ہے ترتیب قائم کرنا، قرات میں، رکوع میں، سجدوں میں ترتیب قائم کرنا۔ چھٹا ہے تعدیل ارکان کرنا، یعنی آہستہ آہستہ اعمال کرنا، جلد بازی نہ کرنا۔ اگر کوئی جیسے کھڑا ہوا، جیسے سجدے میں گیا اور سجدے میں جاتے ایک دم فوراً اٹھ گیا، بھولے سے اگر اس نے ایسا کیا ہے اور کوئی مطلب کچھ بھی نہیں پڑھا اور سجدے میں جاتے فوراً اٹھ گیا، تو ایسا شخص اگر بھولے سے کرے گا تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور اگر سجدے میں گیا اور فوراً اٹھ گیا، ایک مرتبہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہا، تو جان بوجھ کر اگر ایسا کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی تھوڑی دیر تو سجدہ کرنا چاہیے کہ پورے اعضاء زمین پر ٹھہر سکے۔ اسی طرح رکوع کے اندر تعدیل ارکان کرنا، یعنی اپنے اعضاء کو صحیح طرح سے جما لینا۔ کوئی شخص رکوع میں گیا فوراً اٹھ گیا، کچھ پڑھا نہیں، تو کچھ پڑھنا تو فرض نہیں ہے لیکن اس طرح سے رکوع سجدہ کرنا کہ اعضاء اپنی جگہ منجمد ہو جائیں اور ٹھہر جائیں تو یہ واجب ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتا ہے، بھولے سے کھڑا ہو جاتا ہے ایک دم، تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے 7واں ہے قوما کرنا، یعنی رکوع سے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ڈائریکٹ کھڑا ہونا، یہ بھی واجب ہے۔ اگر کوئی ڈائریکٹ کھڑا نہ ہو کر کے رکوع سے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتا ہے، رکوع سے ہی اگر جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی، اور بھولے سے ایسا ہوتا ہے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ 8واں ہے جلسہ کرنا، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں اسے جلسہ کہا جاتا ہے، تو یہ بیٹھنا بھی واجب ہے۔ 9واں ہے قاعدہ اولا کرنا، اگر 4 رکعت یا 3 رکعت پڑھ رہے ہیں تو اس میں پہلا قاعدہ کرنا ہے، 2 رکعت پر بیٹھنا یہ واجب ہے۔ اگر 2 رکعت پر کوئی نہیں بیٹھتا ہے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔
یہ عام طور پر لوگوں کو حالت پیش آتی ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری 2 رکعت ہوئی 3 رکعت ہوئی، تو 2 رکعت پر بیٹھنے کے بجائے تیسرے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یہاں مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم اتنا کھڑے ہو گئے ہیں کہ کھڑا ہونے کے قریب ہو جائے تو پھر کھڑے ہی ہو جانا چاہیے اور سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس کی یہ ہے کہ جو ہماری ٹانگیں ہوتی ہیں، ٹانگوں کی دونوں ہڈیاں، یہ اگر آپس میں ملی ہوئی ہیں تو ابھی بیٹھنے کے قریب میں بیٹھ جانا چاہیے، سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ کیچی بالکل کھل جاتی ہے تو پھر ہم کھڑے ہونے کے قریب میں کھڑے ہو جانا چاہیے اور سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر کسی کو 2 رکعت پر بیٹھنا تھا، وہ کھڑا بھی ہو گیا، کھڑا ہو کر کے واپس لوٹ آیا، تو صحیح قول کے مطابق نماز فاسد نہیں ہوگی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرض کی طرف چلا گیا تھا، فرض سے واجب کی طرف لوٹ کر کے آیا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ لوگوں کے اندر جہالت ہے۔ بہت سے لوگوں کو سمجھایا جاتا تو باز نہیں آتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی بہت سی مرتبہ واقع پیش آیا، سمجھاتے ہیں لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر فرض سے ہم واجب کی طرف لوٹ کر آتے ہیں تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ بعض فقہاء کا یہ قول بھی ہے کہ فاسد ہو جاتی ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے 11واں ہے دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا۔ تشہد پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر کوئی تشہد نہ پڑھے جان بوجھ کر تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، اور اگر کوئی بھولے سے تشہد چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ 11واں ہے دعائے قنوت پڑھنا، اسی طرح سے تکبیر کہنا، یعنی ہاتھوں کو اٹھانا، اسی طرح سے دعائے قنوت پڑھنا وتر کے اندر، یہ 13واں ہے۔ اور 14واں ہے نمازوں میں، عید کی نمازوں میں زائد تکبیریں کہنا۔ اسی طرح ایک ہے سری نمازوں میں سری قرات کرنا، جہری نماز میں جہری قرات کرنا، یعنی فجر میں اور اسی طرح سے عشاء میں اور مغرب میں زور سے قرات کرنا امام کے لیے، اسی طرح سے عیدین میں اور جمعے میں جہرن قرات کرنا، اور ان کے علاوہ نمازوں میں سری قرات کرنا، آہستہ سے قرات کرنا۔ اگر امام اس کے مخالف کر دیتا ہے تو بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اس کی مقدار یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص 3 آیتوں کی مقدار زور سے پڑھ دیتا ہے تو تب سجدہ سہو ہوتا ہے، یعنی مثلا سری نماز تھی، ظہر کی عصر کی نماز تھی، اور 3 رکعت اگر 3 آیتیں اگر پڑھ دیں تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور اگر ایک ہی آیت پڑھی یا 2 آیت پڑھی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم جہری نماز پڑھ رہے ہیں، مثلا مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نے بھول کر کے سرن قرات کرنا شروع کر دی، تو اگر صرف 2 آیتیں 1 آیت پڑھی ہے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، اور اگر آہستہ سے 3 آیتیں پڑھ دی تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ بہت اہم مسائل سجدہ سہو کے، ان وجوہات کی وجہ سے صرف سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اور اگر یہ وجوہات نہ پائی جائیں تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے۔ اب 2 مسئلے یاد رکھیں کہ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو کیا ہوتا ہے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز ناقص رہ جاتی ہے، نماز کو لوٹانا ضروری ہوتا ہے، اور یہ وقت کے اندر ہوتا ہے۔ جب تک اس نماز کا وقت باقی ہے جو ہم نے پڑھی ہے تو اس کو لوٹانا واجب رہتا ہے، اور اگر وقت نکل جائے تو پھر بہتر ہے کہ لوٹا لی جائے۔ تو واجب تو اب نہیں رہتا ہے لیکن لوٹا لینا بہتر ہوتا ہے۔ اگر وقت کے اندر ادا کیا جائے تو اگر امام سے بھول چکی ہوئی ہے تو جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، یعنی لوٹانی جماعت سے چاہیے، اور اگر وقت کے بعد معلوم ہوتا ہے تو پھر انفرادی طور پر تنہا لوگوں کو اپنی نماز سے لوٹا لینا بہتر ہے، واجب نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح کہ مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوا تھا اور کر لیا تو کیا ہوگا؟ اگر کر لیا سجدہ سہو اور واجب نہیں ہوا تھا تو اس سے نماز میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی، یعنی کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کر لیا تو اس سے اس کی وجہ سے نماز میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ بہت سے حضرات اس کی وجہ سے بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سجدہ سہو اگر کر لیا اور واجب نہیں تھا تو کہتے ہیں کہ نماز فاسد ہو گئی، حالانکہ فساد صلاۃ کی کوئی وجہ ہے ہی نہیں۔ اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے اتحیات پڑھ لی تو اس کے بعد نماز تو مکمل ہو جاتی ہے، اور درود شریف پڑھنا، اسی طرح سے اس کے علاوہ ذکر و اذکار کرنا بہتر ہے، جتنا ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، جتنے دعائیں مانگ سکتے ہیں اتنا مانگ سکتے ہیں نماز کے اندر۔ کوئی ضروری نہیں کہ دعائیں معصورہ یعنی ربانہ اسی طرح اللہم انی پڑھنے کے بعد فوراً ہم سلام پھیرے، یہ لازم نہیں ہے، جتنی چاہے دعائیں لمبی مانگ سکتے ہیں نماز کے اندر جو کہ قرآن و حدیث کے اندر آئی ہو۔ تو اگر ہم اتحیات پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد، دعائیں معصورہ پڑھنے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں تو یہ کون سی مفسد صلاۃ ہو جاتی ہے؟ اسی طرح سے سجدہ کرتے ہیں تو یہ کون سا مفسد صلاۃ ہو جاتا ہے؟ ہاں یہ ہے کہ اس کی وجہ سے سجدے کے سلام میں تاخیر ہو رہی ہے، اور ذکر و اذکار کی وجہ سے سلام میں تاخیر ہوتے اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص ربنا کے علاوہ بہت ساری دعائیں ربنا کے ذریعے سے پڑھنے لگے جو قرآن و حدیث میں آئی ہے تو اس کی وجہ سے بھی سلام میں تاخیر ہوتی ہے، لیکن سلام میں تاخیر اگر ذکر و اذکار کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج لازم نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے سجدہ سہو کے بعد اگر واجب نہ ہو تو کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کر لیا تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم مسائل ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی بتلا